الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بابا سے بلند درود پاک پیش فرمائیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواہ جائے بتہا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سنت آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعد اقدس میں بے شمار لاتعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماہ مقدس رمضان المبارک ہے اور یہ رحمت کا عشرہ جا رہا ہے، بخشش کا ہے عشرہ. پہلا عشرہ تھا رحمت کا، وہ گزر گیا. اب یہ دوسرا عشرہ یہ بخشش کا ہے. اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی برکت سے تمام گناہ گاروں کی بخشش فرمائے. ذات محترم آج 13 رمضان المبارک ہے اور اسی ماہ مقدس کی 17 تاریخ کو اسلام کی پہلی جنگ جو جنگ بدر کے نام سے موسوم ہے وہ ہوئی، جس میں صحابہ کرام نے محبت رسول کے مظاہر دکھائے. اللہ کریم نے اپنے حبیب اور صحابہ کرام کی مدد فرمائی اور باوجود سامان اسلحہ کی قلت کے اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح و کامیابی عطا فرمائی. اس میں امت کے لیے بھی بڑا سبق ہے اور
واقعہ بدر بیان کرنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہمارے صحابہ کرام کے دلوں میں جذبہ جہاد، جذبہ عشق رسول کیسا تھا۔ تو آج میں نے مناسب سمجھا کہ جنگ بدر کے حوالے سے چند ضروری باتیں آپ سے عرض کروں۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنگ بدر ہجرت کے 19 ماہ بعد 2 سن ہجری کو یہ جنگ واقعہ ہوئی، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 یا 315 تھی، کفار کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب تھی۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ اللہ کریم نے اس جنگ بدر میں 313 کو 1000 کے اوپر فتح عطا فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جنگ میں کامیابی صرف اسلحے کے زیادہ ہونے سے نہیں ملتی، جنگ میں کامیابی صرف افواج کے زیادہ ہونے سے نہیں ملتی، جنگی ساز و سامان کے زیادہ ہونے سے نہیں ملتی، جنگوں میں کامیابی عشق الہی، عشق مصطفیٰ سے ملتی ہے، جذبہ ایمان سے ملتی ہے، جیسے کہ جنگ بدر میں ہم نے دیکھا۔ اس جنگ کا مختصر سا واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اس کے پس منظر بھی بیان کرنا ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ ابو سفیان کی زیر سرپرستی ایک قافلہ مکہ سے روانہ ہوتا ہے، شام کی طرف تجارت کے لیے جاتا ہے، اور اہل مکہ کے بہت سارے افراد کا ساز و سامان اس میں شامل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو اطلاع ملتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صحابہ کے ساتھ اس کے تعاقب میں نکلتے ہیں، لیکن قافلہ بچ کے چلا جاتا ہے۔ اب جب واپسی کی اطلاع حضور کو پہنچی، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا نکلو، ہم اس قافلے کے تعاقب میں نکلیں، کیونکہ اس وقت یہی اصول تھے، یہی طریقہ کار تھا کہ مخالفین کا قافلہ کوئی وہاں سے گزرتا اس کے اوپر حملہ کیا جاتا، اور اپنی شان و شوکت اور اپنی قوت کی دھاک اس کے اوپر بٹھائی جاتی۔ تو حضور دوبارہ اس کے تعاقب میں نکلے، اس لیے حضور نے فرمایا جو صحابہ تیار ہے میرے ساتھ وہ چلیں۔ تو تقریباً 313 صحابہ اس وقت حضور کے ساتھ روانہ ہوئے، اور آپ نے باقیوں کا انتظار نہیں فرمایا، کیونکہ جنگ مقصد تھا ہی نہیں، قافلہ تھا مقصد۔ اب ابو سفیان کے حضور کو بھی اطلاع دے دی گئی کہ حضور وہ جو قافلہ ہے ابو سفیان والا، وہ تو اس نے غیر معروف راستہ اختیار کر لیا، اور وہ مسلمانوں کے حملے سے بچ گیا۔ حضور کو بتایا گیا اب کفار مکہ کا لشکر جرار آپ کے اوپر، مدینے کے اوپر حملے کے لیے وہ میدان بدر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب یہ اچانک صورتحال تھی۔ اب حضور نے صحابہ کرام کو بلایا، مجلس مشاورت قائم کی، فرمایا اب مجھے مشورہ دو، کیا کرنا چاہیے، ہم تو جنگ کے لیے نہیں آئے تھے۔ اب وہاں پہ سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، حضرت عمر فاروق، آپ نے اپنی جان ساری کے مظاہر پیش کیے، جس کو شاعر نے اپنے انداز میں یوں بیان کیا، ادب سے عرض کی صدیق اور فاروق نے اٹھ کر، ہمارا آپ پر قربان سب اولاد مال و زر، ہمارا سر ہے حاضر، خواہ یہ کٹ جائے یا رہ جائے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ عرض کی آقا ہمارے مال جان سب آپ کی ذات کے اوپر قربان ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور خون کے آخری قطرے تک ہم کفار کا مقابلہ بھی کریں گے اور آپ کا ساتھ بھی دیں گے۔ حضور نے پھر فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو، کیا کرنا چاہیے۔ حضرت مقداد بن عمر مہاجر تھے، اور یہ واحد تھے جن کے پاس گھوڑا تھا، ابلق گھوڑے کے اوپر سوار تھے، اور کسی صحابی کے پاس گھوڑا نہیں تھا، یہ بھی بڑے بہادر تھے، کھڑے ہوئے، اور آپ نے بھی اپنی محبت رسول کے مظاہر دکھائے۔ آپ نے عرض کیا فقال لا نقول كما قال قوم موسى اذهب انت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك۔ امام بخاری صحیح بخاری کے اندر اس روایت کو بیان کرتے ہیں، حضرت مقداد بن عمر نے عرض کی حضور ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں،
ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ تم جاؤ تمہارا رب جا کے جنگ کرے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور ہم عرض کرتے ہیں کہ حضور ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، آپ کے دائیں بھی جنگ کریں گے، بائیں بھی جنگ کریں گے، آپ کے آگے بھی جنگ کریں گے اور آپ کے پیچھے بھی جنگ کریں گے۔ حضور ہمارا سب کچھ آپ کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے قربان ہوگا اور ہم خون کے آخری قطرے تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضور بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے پھر فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ حضرت سعد بن معاذ انصاری صحابی تھے بڑے بہادر، کھڑے ہوئے، عرض کیا حضور شاید آپ ہم سے مشورہ مانگ رہے ہیں۔ فرمایا ہاں تم بھی اپنی رائے دو۔ تو سعد بن معاذ نے بڑی پیاری سپیچ اور تقریر فرمائی، عرض کی حضور آمنا وصدقناک، حضور ہم آپ کے اوپر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے آپ سے وعدے کیے تھے حضور آپ ہمارے پاس مدینہ پاک میں تشریف لائیں، ہم اپنی جان مال اولاد تن من دھن ہر شے سے بڑھ کے حضور کا دفاع بھی کریں گے اور حضور کی فرما برداری بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا حضور اب وہ وقت آ گیا ہے، خدا کی قسم ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم میں ایک بھی انصاری حضور کا ساتھ چھوڑ کے جائے گا نہیں۔ حضور قسم بخدا مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، اگر آپ سمندر کے اندر ہمیں چھلانگ لگانے کا حکم بھی دے دیں ہم حضور کے ساتھ سمندر میں بھی کود جائیں گے۔ ہم میں سے ایک بھی غلام آپ کا، ایک بھی صحابی وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو عاشق نے اس مقام کا نقشہ یوں کھینچا کہ آپ نے فرمایا نبی کا حکم ہو پھاند جائیں ہم سمندر میں۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ جہاد تھا۔ آج تو ہم جہاد کے نام سے بھی ہمارے ٹانگیں کانپتی ہیں نا، ہمارے حکمران جہاد کے نام سے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ یورپ نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا جہاد دہشت گردی کا نام ہے، حالانکہ اسلام جو پھیلا وہ جہاد سے ہی پھیلا ہے۔ جب تک جذبہ جہاد رہا مسلمانوں کے دلوں میں، چار دانگ عالم میں مسلمانوں کی جب تک جذبہ جہاد رہا مسلمانوں کے دلوں میں، چار تانگ عالم میں مسلمانوں کی عظمت و شوکت کا ٹنکا بجتا رہا۔ اور جب سے ہم نے جہاد کو دہشت گردی سمجھ لیا، آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اوپر مسلمان ذلیل و خوار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نبی کا حکم ہو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ حضور بڑے خوش ہوئے صحابہ کرام کے جذبہ جہاد کو دیکھ کر، آپ نے سب کو دعا خیر دی اور یہ قافلہ رواں دمہ ہوا۔ مختصر یہ ہے کہ اچھا یہاں پہ ایک اور بھی آپ کو واقعہ بھی سنا دوں، ایمان افروز واقعہ ہے کہ راستے میں ایک بدوی آیا، صحابہ نے اسے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں، حضور کو سلام کرو۔ اس نے کہا اگر یہ سچا رسول ہے تو پھر یہ بتائے میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ بدوی نے سوال کیا۔ حضور کے ایک صحابی تھے سلمہ بن اسلم ان کا نام ہے، فرماتے ہیں بدبخت میرے آقا سے نہ پوچھ، میرے پاس آ، میں تجھے بتاتا ہوں تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو آپ نے بتایا تو نے اس سے بدماشی کی ہے اور تیرے پیٹ میں، اس کے پیٹ میں تیرا بچہ ہے۔ تو یہ حضور کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ وہ بھی علم غیب اللہ نے ان کو بھی دیا ہوا ہے، تو امام الانبیاء کے علم کی وسعت کا عالم کیا ہوگا۔ میدان بدر میں اللہ کے پیارے حبیب جب تشریف فرما ہوئے، ادھر کفار بھی میدان بدر کے قریب پہنچ گئے۔ ابو سفیان کا قافلہ اس نے غیر معروف راستہ اختیار کیا، سالے سمندر کے کنارے کنارے وہ بخیر و عافیت مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے دوبارہ پیغام بھیجا اہل مکہ کو، اب میرا قافلہ مسلمانوں کے حملے سے محفوظ ہے، اب تم واپس چلے جاؤ، تمہیں میری امداد کے لیے آنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن
ابو جہل نے کہا نہیں، اب ہم بدر میں پہنچیں گے، ہم 3 دن وہاں پہ ٹھہریں گے، وہاں پہ ہم کھائیں پیئیں گے اور رقص و سرود کی محفل ہوگی تاکہ سب اہل عرب کے اوپر ہماری دھاک بیٹھ جائے اور کبھی بھی کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہ سکے۔ اب کیا ہوا؟ اچھا جی ایک اور بات سن لیں، حضور جب چلے آپ کے ساتھ صرف 80 اونٹ تھے، 80 اونٹ اور ایک تھا گھوڑا۔ مجاہدین تھے 313 یا 315۔ حضور نے یہ نہیں کیا کہ جس کا اونٹ ہے وہ اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہو جائے اور باقی پیدل چلے، نہیں، آپ نے 3 بندوں کے لیے ایک اونٹ کو مقرر فرمایا۔ 3 بندے باری باری اونٹ کے اوپر بیٹھیں گے، اور اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی ذات کے لیے ایک اونٹ مقرر نہیں کیا، آپ نے اپنے ساتھ بھی 2 بندوں کو اور بھی شامل کیا، حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت ابو لبابہ، اور بعد میں حضور نے ان کو مدینہ پاک میں اپنا نائب بنا کے بھیجا اور ان کی جگہ پہ مرثد کو اپنے ساتھ آپ نے رکھا۔ حالانکہ حضور کمانڈر ان چیف تھے، سپہ سالار فوج تھے، اگر چاہتے اپنی ذات کے لیے بھی ایک اونٹ مقرر فرما سکتے تھے، لیکن وہ نبی برحق جس نے آگے چل کر دنیا کو عدل و مساوات کا سبق سکھانا تھا، اگر حضور اپنے عمل سے مساوات کا سبق نہ دیتے کون دیتا؟ آپ نے اپنے ساتھ بھی 2 صحابہ کو مقرر کیا اور پہلے حضور اونٹ کے اوپر سوار ہوئے، اور جتنا سفر حضور نے مقرر کیا تھا آپ نے وہ سفر طے کر لیا۔ پھر آپ نے فرمایا اے علی، اے ابو لبابہ، میرا اونٹ روکو، اب میں پیدل چلوں گا، تم میں سے ایک اوپر سوار ہوگا۔ دونوں نے عرض کی حضور ہمارے ماں باپ آپ کی ذات پہ قربان ہو جائیں، حضور ہم یہ پسند نہیں کرتے ہمارا کریم آقا پیدل چلے اور ہم اونٹ کے اوپر سوار ہوں، حضور ہم بخوشی اپنی باری بھی حضور کو دیتے ہیں، اس سے بڑی خوش بختی ہماری کیا ہوگی؟ اللہ کا پیارا حبیب اونٹ کے اوپر سوار ہو اور اونٹ کی مہار ہم نے پکڑی ہو اور اس سواری کی گرد و غبار ہماری آنکھوں کا غازہ اور سرما بن رہی ہے۔ لیکن حضور کا جواب سننے والے ہیں۔ یہ آج بھی کمانڈر ان چیف اور افواج پاکستان کے سپہ سالاروں کے لیے بڑا سبق ہے۔ آپ نے فرمایا ما انتما باقوى منی وما انا اغنى عنكما عن الاجر، نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ یہ بات ہے کہ صرف تمہیں ثواب چاہیے، مجھے ثواب کی ضرورت نہیں۔ فرمایا اب میں پیدل چلوں گا، تم میں سے ایک اونٹ کے اوپر سوار ہوگا۔ یہ ہمارے آقا کی مساوات ہے۔ تو آپ سوچیں نا صحابہ کے دلوں کو کتنی جلا اور کتنی راحت انہوں نے محسوس کی ہوگی جب اللہ کے پیارے محبوب نے یہ جملہ فرمایا ہوگا۔ حضرات محترم، جب حضور میدان بدر میں پہنچ گئے، کفار بھی وہاں پہ فروکش ہو گئے، تو حضور نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کا ارادہ کیا۔ حضرت حباب حضور کے صحابی ہیں، عرض کیا آقا میری رائے یہ ہے کہ جتنے کنویں ہیں ہم کنووں کو اپنے پیچھے رکھیں، ان کے آگے ہم پڑاؤ کریں اور سب کنووں کو ہم بند کر دیں، ایک کنویں کو ہم خالی چھوڑ دیں اور سارا پانی حوض بنا کے سٹاک کر لیں، تاکہ جب جنگ شروع ہوگی ہمیں پیاس لگے گی ہم پانی پئیں گے اور کفار کو پانی نہیں ملے گا، اس طرح جلدی ان کو شکست اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ حضور کو یہ رائے بڑی پسند آئی، میں بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے اسی رائے کے اوپر عمل کیا، سب کنویں بند کر دیے گئے اور ایک کنویں کو حضور نے چشمے میں تبدیل فرما دیا۔ اور ایک اور یہاں پہ روایت ہے، حدیث پاک ہے، امام مسلم نے بھی اس کو بیان کیا اور دیگر ائمہ حدیث نے، حضور نے جنگ سے ایک دن پہلے میدان جنگ کا معائنہ کیا اور آپ نے نشان
نشان لگا لگا کر صحابہ کو بتا دیا، ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ، ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ، یہاں پہ فلاں کافر قتل ہوگا، عتبہ قتل ہوگا، شیبہ قتل ہوگا، ابو جہل قتل ہوگا، امیہ بن خلف۔ حضور نے ایک ایک کا نام لے کر ایک دن پہلے ہی بتا دیا، یہاں فلاں قتل ہوگا، فلاں قتل ہوگا، فلاں قتل ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے کہا، ہم نے کہا حضور ایک دن پہلے ہی سب کے بارے بتا رہے ہیں، لیکن اگلے دن جب جنگ ہوئی، خدا کی قسم اللہ کے حبیب نے جس کافر کے بارے بتایا تھا، یہاں فلاں قتل ہوگا، فلاں، صحابہ کہتے ایک انچ بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہوئے، اسی مقام پہ سارے قتل ہوئے۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا وسیل میں غیب عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ اب کیا ہوا؟ رات آ گئی، اگلے دن جنگ تھی۔ وہ رات کفار نے عیش و عشرت میں گزاری، شراب پیتے ہوئے، رقص و سرود کی محافل کو سجاتے ہوئے، اور اللہ کی شان دیکھیے، اس رات کو بارش ہوئی، جمعے کی رات تھی، بارش ہوئی سخت، اور مسلمان جہاں پہ قیام پذیر تھے وہ زمین ریتلی تھی، وہ بارش سے بیٹھ گئی، مسلمانوں کے لیے چلنا آسان ہو گیا، اور کفار جہاں پہ انہوں نے پڑاؤ کیا وہ زمین مٹی والی تھی، کیچڑ ہو گیا، ان کے لیے چلنا بھی دشوار ہو گیا۔ اللہ نے یہ بھی مسلمانوں کو فائدہ دیا۔ اور دوسری بات یہ، صحابہ کہتے ہیں وہ پوری رات اللہ نے ہماری اوپر نیند کا غلبہ طاری فرما دیا، سارے صحابہ کرام میٹھی نیند سوئے رہے، اور صبح سب صحابہ حشاش بشاش تھے، سارے فریش تھے۔ لیکن صحابہ نے کہا پورے اسلامی فوج میں سارے صحابہ سو گئے، اللہ کا پیارا حبیب جاگتا رہا۔ اللہ کا پیارا حبیب پوری رات حضور ایک درخت کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہے، نوافل پڑھتے رہے اور دعائیں کرتے رہے۔ پروردگار وہ دعائیں بھی اللہ کے، وہ دعائیں بھی کتب احادیث کے اندر، کتب سیرت کے اندر بیان ہیں، جو حضور نے اس موقع پہ دعائیں فرمائیں۔ آپ بھی چند ایک سن لیجئے۔ آپ دعا کرتے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، پروردگار وہ وعدہ پورا فرما جو آپ نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اللہم نصرک، پروردگار میں تیری مدد کا طلبگار ہوں۔ اللہم ان تہلک ھذی العصابہ لا تعبد، اے اللہ اگر آج یہ مسلمانوں کی تھوڑی سی جماعت، چھوٹا سا گروہ ہلاک ہو گیا، قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضور اس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا استغفار فرماتے رہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اگلے دن جب جنگ شروع ہونے والی تھی، حضرت سعد بن معاذ نے حضور کی بارگاہ میں مشورہ پیش کیا، حضور میری ایک رائے ہے، ہم اونچی جگہ کے اوپر، اونچی پہاڑی کے اوپر آپ کے لیے ایک عریش بنا دیتے ہیں، سائبان سا بنا دیتے ہیں، تاکہ آپ اس کے اندر تشریف فرما ہوں، اور کوئی ایک صحابی آپ کے پاس بطور حفاظت کے کھڑا ہو، آپ پورے میدان جنگ کا مشاہدہ فرماتے رہیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں فتح دے دی ٹھیک، خدا نخواستہ فتح نہ ہوئی تو آپ کو ایک تیز رفتار اونٹ کے اوپر بٹھا کے آپ کے غلام مدینہ پاک میں پہنچا دیں گے۔ حضور اگر ہم شہید بھی ہو گئے آپ نے فکر نہیں کرنا، مدینے میں ہم سے زیادہ حضور سے پیار کرنے والے حضور کے غلام موجود ہیں۔ حضور کی یہ رائے بڑی پسند آئی، آپ کے لیے عریش بنا دیا گیا۔ اور اب صحابہ نے بھائی کہا کون ہوگا جو حضور کا دفاع کرے گا؟ صدیق اکبر تلوار لے کے حضور کے سر کے پاس کھڑے ہو گئے، کہا میں اپنے آقا کی حفاظت کروں گا۔ پھر کیا ہوا؟ صحابہ کہتے ہیں جب جنگ شروع ہونے لگی، حضور نے مجاہدین اسلام کی صف بندی فرمائی۔ صف بندی یہ اسلام نے سکھائی، سب سے پہلے جنگ بدر میں صف بندی کا طریقہ حضور نے دنیا کو سکھلایا۔ نظم و ضبط کے ساتھ تم نے جنگ کرنی ہے، اور حضور کے ہاتھ میں ایک تیر تھا، جو صحابی آگے پیچھے ہوتا آپ تیر کے ساتھ اس کو
فرماتے کہ صف کے اندر سیدھا کھڑے ہو جاؤ۔ ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے، حضور کے ایک صحابی تھے، سواد بن غزیہ ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں میں جنگ بدر میں شامل تھا، میں صف کے اندر سیدھا کھڑا نہیں ہوا، آگے پیچھے تھا، حضور نے اپنے تیر کی میرے پیٹ پہ تھوڑی سی اس کی چوٹ لگائی اور فرمایا استوی یا سواد، سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ، صف کے اندر سیدھے کھڑے ہوں۔ سواد کہتے ہیں میں کھڑا تو ہو گیا، لیکن میں نے ساتھ ہی عرض کی حضور او جعتنی، حضور آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، فاقدنی، مجھے بدلہ دیجئے، میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اس کی عقل کہاں چلی گئی، میدان جنگ ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، کیسی بات اس نے کی ہے، لیکن قربان جائیں حضور کے عدل و انصاف پر، حضور نے سواد کو کورٹ مارشل کرنے کا حکم نہیں جاری کیا، آپ نے اس کو سزا نہیں دی، آپ نے تیر اس کو پکڑا دیا، فرمایا سواد اپنا بدلہ لے لو۔ عرض کی آقا میرا پیٹ ننگا ہے، آپ کے شکم اقدس کے اوپر کلیس ہے، ایسے بدلہ تو نہیں ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے، حضور پھر بھی ناراض نہیں ہوئے، آپ نے اپنی زرہ کھولی، قمیص مبارک اٹھا دی، فرمایا لو سواد اپنا بدلہ لے لو۔ ذات محترم حضور کا غلام ہو، حضور کا صحابی ہو اور اپنے آقا سے بدلہ لے، یہ ہو نہیں سکتا۔ سواد کے دل میں کچھ اور تھا، جب دیکھا حضور کا شکم اقدس ننگا ہے، ہاتھ سے تیر گر گیا، آگے بڑھے، حضور کو گلے لگایا اور آپ کے شکم اقدس کے بوسے لینے لگے۔ حضور نے پوچھا اے سواد اگر تم نے ایسے کرنا تھا تو اتنے مطالبات کیوں کیے، یہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کی آقا آپ دیکھ رہے ہیں میدان جنگ ہے، میرے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اللہ مجھے شہادت کا مقام عطا فرما دے، تو میرے دل نے کہا کہ اے سواد اچھا موقع ہے، شہید ہونے سے پہلے میں نے چاہا کہ میرا جسم حضور کے جسم اقدس کے ساتھ مس ہو جائے تاکہ اللہ اسی برکت سے میری بخشش فرمائے۔ یہ صحابہ کے دلوں میں عشق مصطفیٰ تھا کہ جنگ کے وقت بھی بیوی یاد نہیں ہے، بچے یاد نہیں ہیں، مال و دولت گھر بار کی فکر نہیں ہے، بس ایک ہی فکر ہے کہ شہید ہونے سے پہلے حضور کے جسم اقدس کے ساتھ میرا جسم مس ہو جائے۔ حضرت محترم جب جنگ شروع ہوئی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں میدان جنگ میں تھا، جنگ شروع ہو گئی، جب میں بار بار اللہ کے پیارے حبیب کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جب میں عریش میں آتا تو میں جب بھی آتا میں دیکھتا حضور نے سر پاک سجدے کے اندر رکھا ہوا تھا اور آپ کی زبان پہ ایک ہی وظیفہ تھا یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ فرماتے میں کئی دفعہ میدان جنگ میں گیا پھر واپس آیا، لیکن ہر دفعہ میں نے حضور کو سر بسجود پایا۔ تو حضور نے کثرت کے ساتھ اللہ کریم سے دعائیں کی۔ اب کیا ہوا، جب جنگ شروع ہوئی سب سے پہلے کفار کی طرف سے عتبہ اپنے بھائی شیبہ کے ساتھ اور اپنے بیٹے ولید کے ساتھ سامنے آیا اور اس نے کہا حال میں مبارزین کوئی ہے جو ہمارے سامنے آئے۔ 3 انصاری صحابہ حضرت عوف، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور سعد بن معاذ، تینوں سامنے آئے، لیکن قریش نے کہا کہ تم انصاری ہو، تم سے ہمارا جوڑ نہیں ہے، کہا ہماری برادری کے لوگ بھیجے جائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب فرمایا قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا ابا عبیدہ، تینوں کو حضور نے بھیجا اور حضرت ابو عبیدہ آپ عتبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، حضرت حمزہ اس کے بھائی شیبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا عتبہ کے بیٹے ولید کے سامنے کھڑے ہو گئے، حضرت ابو عبیدہ نے، حضرت امیر حمزہ نے پہلے ہی بار میں اپنے مد مقابل شیبہ کو واصلے بجہنم کر دیا۔ مولا علی شیر خدا نے اپنی تلوار سے ولید کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے اور ابو عبیدہ اور عتبہ گتھم گتھا ہو گئے، دونوں ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہوئے۔
حضرت ابو عبیدہ نے عتبہ کو زخمی تو کر دیا، لیکن عتبہ نے تلوار کا وار کیا جس سے حضرت ابو عبیدہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹانگ آپ کی کٹ گئی۔ پھر حضرت امیر حمزہ حسن مولا علی شیر خدا اپنے مد مقابل کو جہنم رسید کرنے کے بعد اپنے بھائی کی مدد کو آئے اور عتبہ کو بھی واصل با جہنم کر دیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ کو زخمی حالت میں جب اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، روایت میں آتا ہے آپ کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، زخم آپ کا بدن زخموں سے چور ہے، اور اپنا سر حضور کے قدموں کے اندر رکھا اور عرض کی آقا اگر آپ کے چچا ابو طالب زندہ ہوتے آج وہ دیکھ لیتے انہوں نے جو شعر کہے تھے، آج میں نے ان شعروں کو سچا ثابت کر دیا ہے۔ ابو طالب نے ایک موقع پہ کفار کو کہا تھا تم یہ کہتے ہو ہم حضور کو چھوڑ دیں گے اور ہم اللہ کے حبیب کو تمہارے حوالے کریں گے، آپ نے بتایا تھا خدا کی قسم نہیں، جب تک حضور کا ایک بھی صحابی زندہ ہے، جب تک ہمارے بدن میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے، ہم حضور کا دفاع کریں گے، حضور کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا اگر آج آپ کے چچا جناب ابو طالب زندہ ہوتے آج دیکھ لیتے کہ واقعی میں نے اپنی جان حضور کی عزت و نموز کے لیے قربان کر دی۔ حضور نے فرمایا اشہد انک شہید، اے ابو عبیدہ پریشان نہ ہونا کہ تو میدان جنگ میں شہید نہیں ہوا، فرمایا میں گواہی دیتا ہوں میرے رب نے تجھے بھی شہادت کا مقام عطا فرمایا۔ یہ حضور کے جان باز تھے۔ ذات محترم اس کے بعد جب عام جنگ شروع ہوئی اور اللہ کے پیارے حبیب نے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، حضور اتنی محویت کے عالم میں دعا مانگ رہے تھے کہ حضور کے کندھے سے چادر مبارک گر گئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے، حضور کو سینے سے لگایا، عرض کی آقا پریشان نہ ہوں، اللہ کریم آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کا رب آپ کو فتح دے گا۔ جب حضور نے کثرت کے ساتھ دعا استغفار اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، اللہ نے اپنے حبیب کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اللہ نے فرشتے اپنے محبوب کی مدد کے لیے آسمانوں سے بھیج دیے۔ قرآن میں اللہ نے آیات قرآنیہ نازل کی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا اللہ نے تمہاری بدر کے میدان میں مدد کی تھی جب کہ تم کمزور تھے، اللہ سے ڈرو، اس کا شکر ادا کیا کرو۔ اور اللہ کریم نے ایک اور آیت بھی نازل فرما دی، سورۃ انفال آیت نمبر 9، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ حبیب یاد کرو نا، جب تم اپنے رب سے دعا کر رہے تھے اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، فرمایا میں نے 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کی ہے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا کل بنان۔ اللہ نے فرمایا حبیب یاد کرو جب آپ کا رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی، فرشتوں جاؤ میرے پیارے محبوب کا ساتھ دو اور ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا اور کفار کی گردنوں کے اوپر مارو اور ان کے بنوں کو توڑ دو۔ اور پھر آگے اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اے حبیب یاد کرو نا جب آپ اہل ایمان سے فرما رہے تھے کیا تمہیں کافی نہیں ہے تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے جو پے در پے نازل ہونے والے ہیں۔
بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. بلکہ صحابہ سنو، اگر تم نے، اے میرے پیارے محبوب کے غلاموں سنو، اگر تم نے صبر کیا، اللہ سے ڈرتے رہے اور کفار نے تمہاری اوپر یک بارگی حملہ کر دیا، گھبرانا نہیں ہے، تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا. اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کی دعا کی برکت سے آسمان بالا کے فرشتوں کو فرمایا ذکر و فکر کو روک دو، میری تسبیحات کو روک دو، فوراً پہنچو میدان بدر میں اور میرے محبوب کا جا کے ساتھ دو، کیونکہ میرا محبوب میرے نام کو بلند کرنے کے لیے بے سر و سامانی کے عالم میں 313 غلاموں کے ساتھ لشکر جرار کے سامنے کھڑا ہے. تم نے میرے مصطفیٰ کی امداد کرنی ہے. حضور نے فرمایا، حضور کو دعا کرتے کرتے اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی. جب آپ کی آنکھ کھلی فرمایا ابو بکر خوشخبری ہو، رب نے فرشتے بھیج دیے ہیں. میں نے دیکھا ہے ابھی فرشتوں کا سردار جبریل امین زرد امامہ باندھ کے گھوڑے کے اوپر سوار ہیں اور وہ میدان جنگ میں پہنچ چکے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ جبریل کے گھوڑے گرد و غبار سے بھرے ہوئے تھے. صحابہ نے کہا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اللہ کی طرف سے فرشتوں کی امداد کو دیکھا. ابھی ہم تلوار کا وار نہیں کرتے تھے، ہمارے وار سے پہلے کفار کی گردنیں گاجر مولی کی طرح کٹ کے گر رہی تھی. تو فرشتوں نے بالفعل جنگ کے اندر شامل ہوئے، حصہ لیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ دوران جنگ میرے دونوں طرف دو انصاری نو عمر نوجوان تھے، حضرت معاص اور معوس، یہ افرا کے بیٹے ہیں، بڑے بہادر تھے. تو ایک نے میرے دل میں آیا کاش میرے آس پاس کچھ زیادہ طاقتور ہوتے، لیکن یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک نے میرے کان میں کہا یا امی حال تعریف ابا جہل، اے چچا کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. پھر دوسرے بچے نے پوچھا اے چچا جان کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، لیکن تم نے کیوں اس کے بارے پوچھا ہے؟ تو دونوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب بھاری کو. کہا ہم نے قسم کھائی ہے یا ابو جہل زندہ رہے گا یا ہم زندہ رہیں گے، آپ ایک دفعہ میں دکھا دیں. کہتے ہیں اتنے میں ابو جہل میرے سامنے آیا اور فوج کا دستہ اس کی حفاظت کے لیے تھا. میں نے اشارہ کیا یہ ہے ابو جہل. حضرت معاذ معوذ دونوں جان بازوں کی طرح اور شہین کی طرح، عقاب کی طرح ابو جہل کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور ابو جہل کی ٹانگ کے اوپر ایک نے تلوار ماری، اس کی پنڈلی کو کاٹ کے رکھ دیا. اس کا بیٹا اکرمہ جو بعد میں مسلمان ہوا تھا، اس نے حضرت معاذ کی گردن کے اوپر تلوار کا وار کیا. آپ کا ایک بازو کٹ گیا لیکن وہ ساتھ لٹک رہا تھا. آپ اس کے باوجود بھی جنگ کرتے رہے. اور اسی طرح ابو جہل نے دوسرے بیٹے کے اوپر وار کیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا، لیکن اس وقت تک وہاں سے پیچھے نہیں ہٹے جب تک ابو جہل کو واصلے بجہنم نہیں کر دیا. پھر یہ دونوں حضور کے جان باز ننھے مجاہد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی آقا ہم نے آپ کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو قتل کر دیا ہے. فرمایا کس نے قتل کیا؟ دونوں نے کہا میں نے کیا. فرمایا اپنی تلواریں دکھاؤ. جب دونوں جان بازوں نے تلواریں دکھائیں، دونوں کی تلواریں خون سے بھری ہوئی تھیں. آپ نے فرمایا کلاکما قتلہ، تم دونوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا ہے. ذات محترم ایک حضرت معاذ کا بازو اس کے بیٹے ابو جہل کے بیٹے نے کاٹ دیا تھا. جب جنگ ختم ہو گئی وہ بازو لے کے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آئے. حضور یہ میرا بازو ابو جہل کو جب میں نے واصلے پر جنم کیا اس کے بیٹے نے میرا بازو کاٹا. اللہ کے پیارے حبیب نے اپنا لعاب دہن لگایا، حضرت معاذ کا بازو صحیح سلامت ہو گیا. دوسرا آپ کا بھائی جناب معوذ
جس کا ہاتھ ابو جہل نے کاٹا تھا وہ اپنا ہاتھ لے کے جنگ کے بعد اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آئے. اللہ کے پیارے حبیب نے اپنا دست شفا ہاتھ کے اوپر پھیرا, لعاب دہن لگایا. حضور کے لعاب دہن کی برکت سے حضرت معوذ کا ہاتھ بھی دوبارہ صحیح ہو گیا. ساتھ محترم واقعات بڑے ہیں, اتنا وقت نہیں ہے. اسی جنگ میں حضرت عکاشہ بن محسن اور سلمہ بن اسلم کی تلوار ٹوٹ گئی جنگ کرتے ہوئے. جب حضور کی بارگاہ میں آئے, حضور یہ ہوا تلوار ٹوٹ گئی. اللہ کے پیارے حبیب کے پاس کھجور کی ٹہنی تھی, دونوں صحابہ کو یکے بعد دیگرے کھجور کی ٹہنیاں دیں, فرمایا جاؤ یہ آپ کے لیے تلوار ہے. جب ان کے پاس پہنچی وہ خوبصورت تلوار بن چکی تھی. انہی تلواروں سے جا کے جنگ کرتے رہے. حضرت قتادہ کی آنکھ اسی جنگ بدر میں جنگ کرتے ہوئے آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا اور چہرے کے اوپر وہ آ گیا. کس نے کہا اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں, کہا نہیں. حضور کی بارگاہ میں آئے, حضور آنکھ کا ڈھیلا باہر آیا. فرمایا پریشان نہیں ہونا. اللہ کے حبیب نے اپنے دست انور سے آنکھ کا ڈھیلا جو باہر نکل چکا تھا آنکھ کے اندر رکھا, اپنا ہاتھ پھیرا. حضرت قتادہ کہتے خدا کی قسم مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سا ڈیلا باہر آیا. اس طرح وہ ڈیلا وہاں صحیح سلامت ہو گئی. ذات محترم جنگ میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو فتح عطا کی. 313 کو فتح ہوئی. 70 کفار کے بڑے بڑے بہادر وہ واصلے بجنم ہوئے. 14 حضور کے صحابہ بھی جنگ میں شہید ہوئے. اور اللہ نے پہلی اسلام کی جنگ میں مسلمانوں کو فتح و کامیابی عطا کی. کیوں فتح دی؟ کیونکہ دلوں میں اللہ رسول کی محبت تھی, جذبہ ایمان تھا, جذبہ جہاد تھا. مولانا ظفر علی خان صاحب نے بڑا پیارا آپ کا وہ شعر ہے, فرماتے ہیں فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو گردوں سے فرشتے قطار اندر قطار. اب بھی اگر آج بھی ہم صحابہ کرام جیسا جذبہ ایمان پیدا کر لیں, عشق مصطفیٰ کی شمع دل میں روشن کر لیں, اللہ بھی وہی ہے, کائنات کا نظام بھی وہی ہے. آج بھی اللہ ہمیں فتح و کامیابی عطا فرما سکتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے ہمارے دلوں میں عشق رسول کی شمع گل ہو گئی, یا وہ اس کی زیادہ عشق رسول نہیں ہے, دنیا کی محبت زیادہ ہو گئی. اس لیے 58 اسلامی ملک ہیں لیکن آپ دیکھ لیں پوری دنیا بھی مسلمان ذلیل و خوار ہیں, کیونکہ عشق مصطفیٰ سے ہمارے سینے خالی ہو گئے. اللہ کے ذکر اس کے فرامین پہ ہم نے چلنا چھوڑ دیا. تو جنگ بدر کا پیغام یہی ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے, اس کے پیارے حبیب کی محبت اور عشق کی شمع اپنے دل میں فروزاں کرنی چاہیے, تاکہ آج بھی اللہ ہمیں عظمت رفتہ عطا فرما دے اور امت مسلمہ کو غلبہ ہو, امت مسلمہ عزت سے زندگی گزار سکے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما